ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک باندی کو لایا گیا، قتل کر دی گئی تھی، خون بہا دیا گیا تھا، اس کا مر گئی تھی وہ، اس کا لاشا لایا گیا، قاتل کون ہے پتہ نہیں تھا، قاتل کون ہے پتہ نہیں تھا۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ پر جو اہل ایمان کا حق ہے میں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں جو قاتل ہے سامنے آ جائے، تم میں جو قاتل ہے سامنے آ جائے۔ تو ایک نابینا صحابی کانپتے کانپتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کو چیرتے ہوئے سامنے آئے، آپ پر رعشہ طاری تھا، آپ مارے خوف کے کانپ رہے تھے، خوف تھا آپ کے اوپر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، لیکن اس دیوانگی میں بھی حکم رسالت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ خاص بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ تو اب وہ کانپ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم قاتل ہو، تمہیں تو دکھائی نہیں دیتا، نابینا ہو، قاتل ہو، کیوں مارا اس کو؟ بولے یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے، میری باندی ہے، میری باندی ہے، ام ولد باندی اس کو کہتے ہیں جس سے اولاد ہو، تو یہ میری ایک باندی ہے جس سے اللہ نے مجھے موتیوں جیسے 2 لڑکے عطا کیے تھے، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن ایک چیز اس میں بڑی خراب تھی، یہ جب بھی آپ کا ذکر آتا تو آپ کی شان میں بے ادبی کرتی، میں اسے منع کرتا، ڈانٹتا، میں اسے سمجھاتا، ہر طرح سے میں برداشت کرتا رہا۔ پچھلی رات ایسے ہی کسی بات پر آپ کی شان میں وہ بے ادبی کرنے لگی، میں اسے سمجھاتا رہا، مناتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے باز آ جائے۔ جب اس نے حد پار کر دی تو میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا، میں نے ادھر ادھر ٹٹولا، ایک چھوٹا سا چھرا میرے ہاتھ میں لگا تو میں نے اس کے پیٹ میں رکھ کر اس وقت تک اس کو دباتا رہا جب تک کہ کیا ہے اس کی آواز بند نہیں ہوئی، میں اس طرح اس کو قتل کر دیا یا رسول اللہ، کوئی اور وجہ نہیں تھی، بس وہ آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، نبی کے گستاخ کی سزا قتل ہے، یہ اسلامی لا، اسلامی شریعت کا متفق فیصلہ ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، معاذ اللہ بے ادبی کرے نبی کی شان میں، اس کو قتل کرو، لیکن یہ قتل کرنے کا اختیار آپ اور ہم کو نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ، ہر کوئی جا کے کسی کو قتل کر دے گا یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ نہیں ہے۔ نبی کے گستاخ کی سزا اسلام میں قتل ہے، جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی کو ناحق مارنے کی سزا اس کو بھی بدلے میں مارا جانا ہے قصاص کے طور پہ، اور شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کر کے ختم کرنا ہے، جیسے ہے نا، ایسے ہی ایک قانونی سزا، اسلامی قانونی سزا، کیونکہ بہت سے ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں، بعضو ملک میں جو علماء بیان دیتے ہیں اس کو لے کے کیا ہے وہ ہندوستان میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں ہم جمہوری ملک میں ہیں، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں کا آئین اسلامی نہیں ہے، یہاں کا آئین جمہوری ہے، اور اسلامی ملک میں بھی گستاخ رسول کو قتل کرنا ہے، مگر یہ اختیار بھی ہر فرد کو نہیں ہے، حاکم وقت کو ہے، حاکم وقت کو ہے، حکومت اسے یہ سزا دے گی، حکومت۔ اب سعودی میں اگر کوئی چوری کرا تو کوئی بھی پکڑ کے ہاتھ کاٹ سکتا کیا اس کا؟ نہیں، آپ اپلائی کریں گے، اس کی چوری ثابت ہوگی تو حکومت کی طرف سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو بات چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، تو قتل ہے اس کا، گستاخ نبی کی سزا قتل ہے، مگر یہ قتل کی ذمہ داری کیا ہے صاحب؟ حکومت کی ہے، حکومت کی ہے، اور حکومت اگر کسی کے قتل کے بعد ذمہ داری لیتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہی قتل کی طرح ہے تو پھر حکومت ذمہ دار ہے۔ ہر کس و ناکس کو حکم نہیں ہے، لیکن وہ ابتدائی معاملات میں سے تھا، وہ صحابی گوارا نہیں کیے، مار دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدوا ان دمہا حدر، گوار ہو اس کا خون جو ہے بے قصاص ہے، یہ جو خاتون ماری گئی ہے یہ اس لائق ہی تھی، اللہ کا حکم ہی یہ تھا کہ نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، قتل ہی ہوئی ہے، اگرچہ کہ اس بندے کی طرف سے ہوئی ہے، میں حاکم وقت ہوں، اللہ کے رسول حاکم وقت تھے
تو حاکم وقت ہوں تو میں اس کا خون، ان کی قتل کو معاف کرتا ہوں اور اس کے خون کو بے قصاص کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اس طرح، اور بھی بہت سے اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کریں گے۔ میں بات صاف طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اس معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ گستاخ کے خلاف اٹھ کر ٹھہریں، وہ جہاں ہیں وہاں کے قانون کی پابندی کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے لیے اسلامی فرض بھی ہے، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے سمویدھان آئین کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ہندوستان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، آئین ہند کے تحت رہتے ہوئے ہم اپنی ہر کوشش کریں گے تاکہ گستاخ کو کڑی سے کڑی سزا ملے، عبرتناک سزا ملے، ایسی سزا ملے کہ دوسرا اسے دیکھ کر کیا ہے، جرت نہ کر سکے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کی۔